وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، یو ایس ایڈ سے نہیں، آئی ایم ایف کی ایڈ سے نہیں، جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے۔ خدا کا کانسیپٹ کہیں نہیں ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں، نہ کسی ملٹری انسٹیٹیوٹ میں، نہ کسی سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ میں، کہیں خدا کا کانسیپٹ نہیں۔ ہر طرف فزکس ہے، میٹا فزکس کہیں نہیں ہے، ہر طرف سیکولرزم ہے۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا۔ تو جو الا کا میسج تھا یہ کس نے دینا تھا؟ یہ تو ساقی نے، جس نے پلانا تھا اس غریب کو خود نہیں پتا کہ الا کا بھی کوئی ورڈ ایگزسٹ کرتا ہے، کہ خدا کا کانسیپٹ ہے۔ اس کو تو خود محروم یقین ہے بیچارہ، وہ تو خود بزدلی کی زندگی بسر کر رہا ہے، انگریز کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو مرد حر آزاد مرد، جو میوریک پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ کم از کم اپنا کرائیٹیریا تو ہم سیٹ کر لیں، ہم سمجھ لیں کہ مرد حر ہوتا کون ہے۔ ہم تو چلو رہے غلاموں کے غلام، پستیوں میں زندگی بسر کی، ہو سکتا ہے مر جائیں انہیں پستیوں میں، ہماری آنے والی نسلیں تو سمجھ جائیں کہ مرد حر ہوتا کیا ہے، جو آزادی کا تصور ہے وہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مرد حر محکم زورد لا تخف، مرد حر مضبوطی پکڑتا ہے لا تخف، جو قرآنک فلسفی ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو کنفرنٹ کیا تو ظاہری بات، جب فرعون کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں نیگوسیشن کے لیے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تو خوف تو طاری ہوتا ہے، تو آپ نے اسٹرینگتھ کہاں سے پکڑنی ہوتی اس وقت؟ غریب آدمی اسٹرینگتھ پکڑے اتنے بڑے دنیاوی خدا کے سامنے تو کہاں سے پکڑے؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اس نے اپنے دل میں موسیٰ، جو سانپ بن گیا تھا، وہ جو ان کے جو اژدہا وہ بن گئے سامنے، جو فرعون کے جو بندے لے کر آیا ہوتا فرعون، ان سب کے وہ سانپ بن گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا موسیٰ سے کہ آپ اس سانپ کو پکڑ لیں، یہ لاٹھی بن جائے گا۔ اچھا، حکم تھا کہ پہلے ہمت کر کے پکڑو، ہم اسے لاٹھی بنا دیں گے۔ یعنی ہمت کرے پہلے انسان، ہمت تو کرے، اپنے خوف پہ قابو پا کر ظالم کو پکڑے تو صحیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈھیر میں اس کو مٹی بنا دیں گے۔ لیکن یہ کہو ہماری طرح کہ یا اللہ تو اس کو پہلے لاٹھی بنا، ہم نے پھر پکڑنا ہے، کیونکہ ہم غلام ہوتے ہیں، ہم بزدل ہوتے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا مت ڈرو، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یہ میرا قانون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا قانون ہے کہ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے۔ میں نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوگے، یقین تو کرو۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان، ہر گھڑی پیش نظر آیا لا یخلف المیعاد یاد رکھ۔ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا اپنے وعدے خلاف، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ۔ تو یہ بیسیکلی قرآنک فلسفی ہے، اندر امبیڈ تو کرو بھائی، یقین تو کرو، تمہیں تو خود یقین نہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ پاور کہاں سے پکڑتا ہے؟ لا تخف کے ورد سے۔ ماں بمیدان سر بجیب او سر بکف، میں میدان میں سر جھکائے ہوئے بزدلوں کی طرح داخل ہوتا ہوں، اور وہ سر پہ کفن باندھ کے سر کٹوانے کے لیے میدان میں آتا ہے۔ مرد حر از لا الہ روشن ضمیر، اس کا جو ضمیر ہوتا ہے اندر مضمر، اس کا جو اندر ہوتا ہے وہ لا الہ سے روشن ہے۔ ٹھیک ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ، بت کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ صحیح، بت کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ کہ پوشیدہ لا الہ میں پوری پڑھنے سے تعلق ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ روشن ضمیر، می نگردد بندہ سلطان و میر، وہ کسی بھی دنیا کی سپر پاور یا دنیا کے کسی بڑے عہدے دار، کسی چیف کا بندہ نہیں ہوتا، اس کی سروس میں نہیں لگا ہوتا۔ ماں کلیسا دوست، ماں مسجد فروش، میں تو کلیسا دوست ہوں،
میں تو طواف کرتا ہوں کلیسا کے، میں تو مسجد فروش ہوں، میں تو اپنا مسجد دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت ہے مسلمان کا خسارہ، تو میں تو بیچ دیتا ہوں مسجد کو چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالر کی خاطر۔ او زدست مصطفیٰ پیمانہ نوش، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لے کر وہاں سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ انگریز کی دی ہوئی ملٹری فلسفی پہ نہیں جنگ لڑتا، وہ قرآن کی دی ہوئی ملٹری فلسفی پہ جنگ لڑتا ہے۔ قبلہ ما گہ کلیسا گہ دیر، او نخواہد رزق خیش از دست غیر۔ میرا قبلہ کون ہے؟ کبھی یو ایس ایڈ ہے، کبھی میرا قبلہ آئی ایم ایف ہے، کبھی میرا قبلہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کبھی میرا قبلہ جو ہے نا ورلڈ بینک ہے۔ یہی ہے نا ہمارے قبلے، ادھر سے تو ہمیں پاور ملتی ہے، اسی سے ہمیں منی سپلائی ملتی ہے۔ او نخواہد رزق خیش از دست غیر، وہ کسی غیر سے رزق کا خواہاں نہیں ہوتا، اسی لیے تو اپنے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ساری قوم کو گروی رکھ دیا اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پا رہے۔ کیسے ہوگے؟ ان کے پیسے پکڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو کہا کس نے تھا کہ سود پہ قرضے لو؟ قبلہ ما گاہ کلیسا گاہ دیر، او نخواہد رزق خیش از دست غیر، ما گدایاں کوچ گردد فاقہ مست، میں گدا گری میں جگہ جگہ پہ فاقوں کے ساتھ کبھی کسی دروازے کو دستک دیتا ہوں، بھکاریوں کی طرح کبھی کسی کو دستک دیتا ہوں۔ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، ٹھیک؟ تو ما گدایاں کوچ گردد فاقہ مست، فقر او از لا الہ تیغ بدست، فقیر تو وہ بھی ہے، بھوکا تو وہ بھی ہے، لیکن اس کے فقر کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ اس کے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار ہے۔ مرد حر، اس کو تھوڑا سا مزید کھول لیتے ہیں، بہت زبردست کانسیپٹ ہے۔ مرد حر چو اشتراں بارے برد، مرد حر بارے برد خارے خرد۔ مرد حر بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا ہے اونٹ کی طرح، لیکن اپنی کنزمپشن کے لیے مرغ مسلم نہیں کھاتا، بہت زیادہ KFC میکڈونلڈ نہیں کھاتا، وہ تو کانٹے کھا کر گزارا کرتا ہے اور اتنا بڑی آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ بوجھ تو وہ اٹھاتا ہے، وہ پیمپرڈ لائف بسر نہیں کرتا، وہ ایئر کنڈیشن میں ہر وقت نہیں رہتا، اس کے دفتروں میں 20 ڈگری پہ ایئر کنڈیشن نہیں چل رہے ہوتے۔ مرد حر بارے برد خارے خرد، پائے خود را آن چنا محکم نہد، نبض راہ از سوز او برمی جہد۔ جب وہ کسی کام میں کسی کیمپین میں جاتا ہے، قدم رکھتا ہے اور اتنی زور سے قدم رکھتا ہے کہ راستے کی نبض بھی اس سے تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی پاور ہے، یہ اس کا پیشن ہے۔ جان او پائندہ تر گردد ز موت، اس کی جان مرنے سے اور پائندہ ہو جاتی ہے۔ ہم تو مر کے بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں نا، زندگی ختم، زندگی ہماری تو خیر زندگی اندر زندگی نہیں ہوتی، ہماری موت کیا؟ کہتے ہیں ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ تو مرے ہوئے نے کیا کسی کے لیے جان دینی؟ میں کہوں میں کسی کاز کے لیے جان دوں گا؟ جان وہ دیتا ہے جو زندہ ہو، تو پہلے زندہ ہو جاؤں پھر جان دوں۔ تو وہ جو مرد حر ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کی جان اور زیادہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ پائندہ تر ہو جاتی ہے، کیونکہ جو مرنے کی فلسفی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ جو بندگی کا مقام ہے وہ کچھ اور ہے۔ بندگی تو فرشتوں سے چاہیے تھی نا، سجدے نمازیں، اور انسان سے کچھ اور چاہیے تھا، وہ تھا مقام عاشقی، وہ عشق کا مقام ہے جو انسان سے مطلوب ہے۔ مقام بندگی فرشتوں والا دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ زنوری سجدہ می خواہی، زخاکی بیش ازاں خواہی۔ نوری سے سجدہ ریکوائرڈ ہے، زنوری سجدہ می خواہی، زخاکی اس خاکی سے بیش ازاں خواہی، سجدے سے بڑھ کر کچھ چاہیے۔ چنا خود را نگہداری کے با ای بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ شان بے نیازی کے باوجود یو آر سو کنسرنڈ اباؤٹ یور سیلف کہ آپ کو شہادت بر وجود خود، اپنے وجود کی شہادت چاہیے ہے۔ کس طرح؟ زخون دوستاں خواہی، اپنے دوست کے خون سے چاہیے۔ یہ ہے مقام عاشقی جس پہ وہ جاتا ہے۔
شہادت کہتے اس کو ہیں کہ کسی ایک اپنے آئیڈیا کو، کسی ایک فلسفے کو، کسی ایک نقطۂ نظر کو لے کر جان دے دینا، کہنا میں اتنا سچا ہوں اپنے سٹینڈس میں کہ مجھے مار بھی دو تو میں گواہی دوں گا کہ میرا خون کہے گا کہ میں سچا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ کا سٹینڈس ہو اور تھوڑی سی آپ کے اوپر پریشر آئے، آپ کہیں سوری 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 ہم نکل گئے جناب، سوری ہم بھی مذمت کرتے ہیں سارے، نہ ایسے نہیں۔ جانے او پائندہ تر گردد ز موت، بانگ تکبیرش بروں از حرف و صوت، اس کی جو تکبیر ہوتی ہے، اس کی صدا ہے، وہ حرف و صوت سے، وہ آواز سے اور لکھے ہوئے سے بیونڈ ہے، وہ اس کے اندر سماتی نہیں، نہ تحریر میں سماتی ہے نہ آواز میں سماتی۔ بادشاہاں در قباہائے حریر، زرد رو السہمیاں اوریاں فقیر، جو بادشاہ بڑی بڑی خوبصورت پوشاکوں میں ملبوس ہوتے ہیں، وہ اس ننگی تلوار جیسے فقیر کی للکار پر سہم کر زرد ہو جاتے ہیں۔ زرد رو السہمیاں اوریاں فقیر، سر دیں مارا خبر او را نظر، جو میرے لیے دین کا راز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ہے سنی سنائی بات جو ہم نے پڑھا ہے، ہم پڑھتے ہیں بس سن کے یقین کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے۔ او را نظر، اس نے تو خود وٹنس کیا ہے اس سچویشن میں جا کر۔ ہم تو پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اس نے تو جا کے وٹنس کیا کہ آتی۔ سر دیں مارا خبر او را نظر، او درون خانہ ما بیرون در، وہ سچویشن کے اندر ہے، او درون خانہ وہ گھر کے اندر ہے، ما بیرون در میں باہر دروازے کے باہر کھڑا ہو کے گھر کو جو ہے نا ویژولائز کر رہا ہوں کہ گھر اس طرح کا ہیل آف ڈفرینس۔ ما ہما عبد فرنگ او عبد ہو، میں تو 24 گھنٹے مکمل طور پر عبد فرنگ ہوں، انگریز کی سروس میں لگا ہوں۔ عبد فرنگ، ما ہما عبد فرنگ او عبد ہو، وہ اس کا بندہ ہے، او عبد ہو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ او نگنج در جہان رنگ و بو، وہ اس رنگ و بو کے جہان میں نہیں سماتا، اس کا ٹھکانہ پھر یہ نہیں تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، ایسے نہیں کہا تھا۔ صبح و شام ما بفکر ساز و برگ، میری صبح و شام کی فکر کیا ہے؟ میری روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے، میرا جی پی اے اچھا آ جائے، میرا کریئر تھوڑا زیادہ بہتر، مجھے جاب اچھی مل جائے، میری تنخواہ میں پروموشن ہو جائے، میری 4 انکریمنٹس لگ جائیں، میری جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا میری پینشن ذرا اچھی بن جائے، میرا جو بزنس ہے نا وہ ایک دکان ساتھ والی بک رہی ہے وہ دکان بھی خرید لوں۔ صبح و شام ما بفکر ساز و برگ، یہی میری فکر ہے۔ اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے؟ آخر ما چیز تلخی ہائے مرگ، الٹیمیٹلی کوئی بیماری آنی ہے اور اپاہج ہونے کے بعد مر جانا، جناب صاحب مر گئے، آج اس کا جنازہ پڑھنے آ جاؤ۔ ادروائز دوسری طرف کیا ہے؟ در جہان بے ثبات او را ثبات، اس جہان بے ثبات میں اگر ثبات ہے تو کس کو ہے؟ اسے۔ مرگ او را از مقامات حیات، اس کی جو موت ہے وہ اس کی زندگی کے دیگر مقامات میں سے ایک مقام ہے، مر کے مٹی یہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، لائف از ابو دا کیلکولیشن آف پروفٹ اینڈ لاس، ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، کبھی زندہ رہنا زندگی ہے، کبھی لائف کو سرنڈر کر دینا زندگی ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، یہ چلتی رہتی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ کل زمیں ہستی میں ابھرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ جو دیکھنے والی فزیکل لائف ہے چھوٹی سی، اس میں تو ایک بلبلے کی طرح ابھرا ہے، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ تو اس لیے تجھے دی گئی ہے تاکہ آزمائیں کہ اس تھوڑے سے ٹائم سپین میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ سورہ ملک کی فلسفی۔ تو در جہانے بے ثبات او را ثبات، مرگ او را از مقامات حیات، اس کی مرگ دیگر زندگی کے مقامات میں سے ایک مقام۔ اہل دل از صحبت ما مزمحل، میرے جیسوں کے پاس بیٹھ کر کوئی اہل دل بھی خراب ہو کے ہی جاتا ہے۔ کوئی اہل دل آئے تو میرے پاس کچھ نہیں اسے دینے کے لیے۔ اہل دل از صحبت ما مزمحل، گل ز فیض صحبتش دارائے دل،
مٹی بھی اس مرد حر کی صحبت میں بیٹھے گی نا تو اہل دل بن کر نکلے گی، یہ اس کا فیض ہوتا ہے۔ مرد حر دریائے ژرف و بے کراں، وہ بہت بڑا گہرا اور بہت بڑا دریا ہے، دریائے بے کراں، آب گیر از بحروا نئے از ناؤ داں، اس بحر سے جا کر پانی حاصل کر، اپنی پیاس بجھا، یہ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں سے بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کر کر اپنے آپ کو خراب نہ کر۔ ہر دوسری محفلیں پلان ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بتائیں بزنس پلان کیا ہونا چاہیے، یار فلاں جگہ بڑا اچھا پلاٹ جو ہے نا وہ کٹنگ ہو رہی ہے، ایک پلاٹ پکڑ لیں، اچھا بات سن اس طرح کرتے ہیں یہ سونا لے کے سٹور کر لو، مہنگا ہونے والا ہے، ڈالر لے لو مہنگا ہو جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے صورت کردم گریز از ماہ جو تیر، میرے سے فوری طور پر نکل، میری دنیا داری کی گھٹیا باتوں کو چھوڑ کر میرے سے گریز کر اور نکل جیسے تیر نکلتا ہے۔ دامن او گیر و بے تابانہ گیر، اس کا جا کے دامن تھام لے اور بے تاب ہو کر تھام لے۔ یہ ہے مرد حر، اور اس کی جو فردر فارم ہے زیادہ ہائی انٹینسٹی، وہ کیا ہے، میری سچویشن کیا ہے اور اس کی سچویشن کیا ہے۔ میرے سپاہ ناسزاں لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، ہمارا کوئی ہدف نہیں، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگاہ دیر میں خون جگر نہ کر تلف۔ ادروائز آ جاؤ دوسری طرف، کیا ہے، صحبت پیرے روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک حکیم سر بکف، مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، قلنا لا تخف انکا انت الاعلی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو یہ تھا غلامی کا کانسیپٹ اور آزادی کا کانسیپٹ، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فخور خاکاں نئے فقیر رہ نشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ اچھا مومن کس طرح محروم یقین؟ کیونکہ جو ہم نے آج ڈسکس کیا تمام فلسفی قرآن، اس کا مرکز و محور تو ہے ہی یقین، جب وہ پیدا نہیں ہوتا تو مومن ادھر کا ادھر۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، کیونکہ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ تو اس پرواز کے لیے جو مرکز و محور ہے وہ یقین کا پیدا کرنا ہے۔ تو بیسیکلی یہی وہ محنت ہوتی ہے جو انسان کو قرآنک فلسفی سے ملتی ہے، یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے۔ الہیات کیا ہوتا ہے؟ یہ اسپیکولیٹو تھیولوجی کے ٹاپکس ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کے پیج سلجھاتا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات، کہ جس کی تکبیریں ہر شش جہات، ہر 6 سمت کی کو بالکل اس میں اپنا اثر رکھتی ہیں، وہ کہیں اس کی اندھیری رات، اس کا جو پیریڈ چل رہا ہے ڈکلائن والا کہیں دوبارہ نہ ہو جائے، کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اقبال نے کہا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام، اس کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ خدا کا آخری پیغام ہے، کہیں اس کو پڑھنا نہ شروع کر دے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس سے یہ آئین پوشیدہ رکھو۔ اچھا پھر یہ نہیں کرنا تو کس چکر میں ڈال دیں؟ وہ میں بتایا نا کہ اسپیکولیٹو تھیولوجی کے جو مضامین ہیں نا، اس کے اندر مباحث کرتا رہے، اور ان چیزوں سے جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، بس اس کو ایکسپلور کرے اور کہے کہ بس یہی علم ہے، اور کس پہ ڈسکشن کرے؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات۔
ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی اس کے سبھی مہر ہمات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثمار۔ اگین جو میں نے آپ کو کمپلیٹ غلامی کا ہم نے تصور دیا، تو اس کی فردر جو انٹینسٹی ہے، اقبال نے غلامی کے لیے آئی بلیو کہ اس سے زیادہ سخت شعر کوئی نہیں کہا۔ اقبال کہتے ہیں آدم از بے بصری بندگی آدم کرت، کہ جو آدم ہے وہ اپنی انسائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ وہ آدم ہی کی بندگی شروع کر دیتا ہے۔ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، گوہر دوشت ولے نظر قباد و جم کرد۔ جو اپنا گوہر ہوتا ہے، جو اس کے اندر کا جو گوہر ہے، اپنے اندر کا جو اس کے اندر پوٹینشل اللہ نے رکھا ہے، وہ کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ طاغوت کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ جو آپ کی ڈومینیٹنگ سٹیٹس ہوتی ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں اس وقت کے، اس کے دور کے فرعون ہوتے ہیں، اس دور کے بادشاہ ہوتے ہیں، جو دور اس کے دور کی سپر پاورز ہوتی ہیں، اس کی سروس میں لگ جاتا ہے۔ گوہر دوشت ولے نظر قباد و جم کر، یعنی در ہوئے غلامی زے سگاں خار ترست۔ ہم سوری ٹو سے اقبال نے اتنے سخت الفاظ اور کسی کے لیے یوز نہیں کیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یعنی ہوئے غلامی میں، غلامی کی اس خواہش میں وہ انسان کتے سے بھی زیادہ خار ہو جاتا، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یعنی از ہوئے غلامی زے سگاں خار ترست، من نہ دیدم سگ پیش سگ سرخم کرت، کیونکہ میں نے کبھی کوئی ایسا کتا نہیں دیکھا جو کسی دوسرے کتے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا۔ تو یہ ہے غلامی کس لیول پہ انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ لیکن جہاں پہ تمام کا تمام کریکولم اس طرح ڈیزائن کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ تو امبیڈ کی جاتی ہے، کہیں کسی کے اندر سپارک نہ پیدا ہو جائے۔ بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دیں رم یاہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا افسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس تاہم ہوائور ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں۔ ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ فلسفی یہ پڑھ نہ لیں، کہیں ان کے اندر وہ جو پوٹینشل ہے وہ بیدار نہ ہو جائے۔ ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، اکاؤنٹیبلٹی، ظالم کی اکاؤنٹیبلٹی، پوری کائنات کی اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر صرف اللہ نو۔ اقبال کا بہت خوبصورت مکالمہ ہے پیر و مرید کے نام سے۔ اقبال زندگی کے بہت امپورٹنٹ ٹاپکس، کوئی 25 سے 30 کے قریب امپورٹنٹ فلسفیکل ٹاپکس جلال الدین رومی سے پوچھتے ہیں مرید ہندی بن کر، اور جلال الدین رومی سے جواب آتا ہے پیر رومی بن کر۔ پورا مکالمہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اقبال نے ایک یہ پوچھا، کاروبار خسروی یا راہبی؟ اے پیر رومی مجھے بتائیے کہ کاروبار خسروی جو فائٹ کر کے گورن کر کے لینڈ پہ پھر حکومت کرنا، اپنے نظام کو امپلیمنٹ کر دینا، یا راہبی یا راہب بن کر نکر میں بیٹھ کر صرف اللہ کو یاد کرنا، کیا ہے آخر غایت دین نبی؟ میرے دین کی، میرے نبی کے دین کی آخر غرض و غایت، مرکز و محور کیا ہے ان دونوں میں سے؟ پیر رومی کہتے ہیں مصلحت در دین ما جنگو شکو، however مصلحت در دین عیسیٰ غارو کو، اٹس اپ ٹو یو کہ تُنے کدھر جانا ہے۔ وہ مطلب یہ بات سائیکولوجیکلی انکریکٹ ہے کہ ایک ایسا دین جو انڈیویجول کے لیے بھی احکامات رکھتا ہو، جو اجتماعی لیول پہ بھی احکامات رکھتا ہو، تو اجتماعی لیول کے احکامات وداؤٹ گورننگ دا لینڈ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا فساد برپا کروانا ہے انڈیویجولز کو دے کر؟ دس مینز کہ لینڈ کو گورن کرنا، اس پہ اپنا نظام امپلیمنٹ کرنا، یہ تو اس دین کی فلسفی میں امبیڈ ہے۔ پھر جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ دوسرے کے لیے اس کو اچھا نہ سمجھیں؟ ٹھیک، تو اس کو مطلب اس کا سپریڈ ہونا، ہر فلسفی کا سپریڈ ہونا اٹس ویری نیچرل۔
مصلحت در دین ما جنگو شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو۔ تو یہ بیسیکلی آسان کام نہیں ہے، اور جب دین کو امپلیمنٹ کرنا پڑے، جو اس وقت کا فرعون، ہر وقت میں کوئی فرعون ہوتا ہے، اس کو آپ کو چیلنج، وہ جب کسی کے نظام کو چیلنج کریں گے وہ کہے لو جی مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا، اور جب آپ کسی خدا ماننے سے انکار کریں گے لڑائی تو وہاں شروع ہوگی، مسجد میں بیٹھ کے روزے رکھنے سے لڑائی تو نہیں ہوگی۔ اسی میں اقبال نے کہا تھا کہ بنور تو بفروزم نگارا کہ بینم اندرون محرم مارا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ تیرے نور سے میری آنکھیں روشن ہو گئیں، کہ بینم اندرون محرم مارا، اب تو میں چاند اور سورج کے اندر تک دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اور کیا دیکھا؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم، اب جاننے کے بعد، قرآن کی فلسفی کو پڑھنے کے بعد، اب جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ لا الہ، لا الہ مطلب امریکہ خدا نہیں ہے، اس کو کہنے کے ریپرکشنز کیا ہیں۔ تو یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو بہتر یہی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، بہتر یہی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو اس مسلمان کو خانقاہی مزاج میں پختہ کر دو، کہیں یہ اپنے دین کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف سوچنا بھی نہ شروع کر دے۔ یہ تھی ابلیس کی مجلس شورا۔ اچھا، اب اس طرح کی نریشن کے بعد وے فارورڈ کیا ہوتا ہے؟ وے فارورڈ اگر اس کو میں سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ دس از بیسیکلی دا کنکلوژن آف دس نریشن۔ لیکن کیا اب اٹھیں اور جناب ہاتھ میں کلاشن کو پکڑیں اور نظام کو بدلنے نکل جائیں؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ گفتند جہان ما آیا ب تمی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زد۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میرا نظام، یہ جو میرا اس وقت جو ابلیس کا جو ہم نے ڈسکس کیا، ابلیس کا قائم کردہ گلوبل پولیٹیکل آرڈر تیرے ساتھ سازگاری کر رہا ہے؟ میں نے کیا کہنا تھا؟ نہیں کر رہا، میرے تو بچے مارتا ہے، میرے اوپر تو بمباری کرتا ہے، میں حق بات کرتا ہوں مجھے دہشت گرد کہتا ہے۔ گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زن۔ حکم ہوا کہ ٹھیک ہے پھر اس کو بدل دو، تباہ کرو، اس کو جلاؤ، اس نظام کو، اس پولیٹیکل آرڈر کو۔ کیسے جلانا ہے؟ با نشائے درویشی در ساز دمادم زن، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، کہ پہلے اپنے آپ کو پختہ کرو، تو خاک میں رل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ۔ تو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ تو سب سے پہلے اگر مرنے کی خواہش پیدا ہو ہی گئی ہے نا، تو اپنے آپ کو زندہ کر لیجیے۔ تو اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے؟ قرآن کی روشنی سے کرنا ہے۔ تو قرآن کی روشنی ہے جو آپ کو زندہ کرتی ہے، دین یو ول بی کینڈیڈیٹ ٹو گیو یور لائف سرنڈر اسی کی جائے گی جس کے بعد لائف ہوگی، مردے جان نہیں دیا کرتے۔ تو آخر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اقبال کا پہلے حالات کے مطابق شعر کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی جو ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری، تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری، اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔